السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی نعت کون پڑھے گی؟ صاحب میں رمضانہ پڑھتی ہوں۔ جی رمضانہ آپ پڑھیں۔ جی بسم اللہ۔ محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، مہک باللیل زلفوں میں، مہک باللیل زلفوں میں، تو تیرا بازواں خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی ختم رسول کی نیند بھی بیداری جیسی ہے، نبی ختم رسول کی نیند بھی بیداری جیسی ہے، نبی کا سون نبی خوشبو، نبی کا سون نبی خوشبو، نبی کا جاگنا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، محمد میں ہے دو میویں جنہیں ہر بار لب چومے، محمد میں ہے دو میویں جنہیں ہر بار لب چومے، زباں پر جب بھی نام آئے، زباں پر جب بھی نام آئے، زباں خوشبو گلا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں، جسے تطہیر کہتے ہیں، جسے تطہیر
جی بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان کیا مسئلہ ہے الرجیم، آپ کو؟ کیوں نہیں آپ کو بسم بات آتی؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ وان ابن سیرین قال ان ھذا لو العلم، جی ٹھہر جائیں، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ایک ضروری اعلان ہے۔ ہفتہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے نا، ہاں 9 بجے انشاءاللہ پروگرام ہوگا ادھر بچیوں کا، چھٹیاں بھی ہو جائیں گی ہفتے کو، اور ہمارا جلسہ بھی ہوگا کیونکہ آگے عید آ رہی ہے، عید سے پہلے ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ تو میری گزارش ہے گروپ کے اندر جتنی بچیاں ہیں کم از کم جو تحصیل چونیاں کی رہنے والی ہیں وہ ضرور تشریف لائیں۔ جی قاری صاحب انشاءاللہ۔ رقیہ آپ نے بھی اور سب نے جو سن رہی ہیں، تو آپ نے ضرور آنا ہے، 9 بجے پہنچ جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بھی بیانات ہوں گے، اور گجرانوالہ سے جو تشریف لا رہی ہیں وہ محترمہ عائشہ ہے، جن کو آواز نہیں نہ جاتی، تو وہ انشاءاللہ تشریف لا رہی ہیں۔ ان کا بیان بہت اچھا کرتی ہے۔ رمضان میں انہوں نے بیان کیا تھا ادھر، بہت زبردست بیان کیا تھا انہوں نے، ماشاءاللہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے۔ تو رمضان میں ان کا بیان رمضان میں بھی ہوا تھا، اور ہفتے کو بھی ہوگا، اور عائشہ ام حبیبہ کا بیان ہوگا، اسی طرح رقیہ کا بیان ہوگا۔ تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ لو جی اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی قاری صاحب۔ جی کرے شروع، وان ابن اونچی۔ سیرین، وان ابن سیرین یہ قال، محمد بن سیرین ہیں جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ قال ان ھذا العلم ہاں، دین دین ان ھذا العلم دین، کہتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین ہے، بے شک یہ علم دین ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، ھذا العلم کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ اپنے اسم کو یہ نسب دیتا ہے، اور دین پیش کیوں پڑھی ہے؟ کہ خبر کو یہ رفع دیتا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، ھذا اسم اشارہ، العلم مشارن الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر یہ اسم ہو گیا، دین خبر، انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تو تم دیکھو، خیال کیا کرو کہ دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، کم از کم جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں، وہ خود بھی تو عامل ہونا چاہیے نا، نمازی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، خدا ترس ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ استاد ایک نمونہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ استاد اسوہ ہوتا ہے، تو دیکھ لیا کرے کہیں اپنا استاد، آپ کا استاد بد عمل تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا استاد کوشش کرے کہ استاد اچھا مل جائے۔ رواہ مسلم۔ روایت کیا اس کو مسلم نے؟ وعن حذیفۃ اونچی پڑھے نا۔ وعن حذیفۃ قال یا معاشر القراء استقیموا فقد سبقتم۔ حذیفہ کہتے ہیں اے قاریوں کی جماعت، آگے پڑھے، یا معاشر القراء، قراء استقیموا فقد سبقتم سبقا آگے پورا جملہ تو پڑھے۔ بعیدا استقیموا، تم سیدھے سیدھے چلو، فقط سبق تم سب کم بعیدہ، تم دور کی سبقت لے جا چکے ہو۔ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا اگر تم نے پکڑی دائیں اور بائیں جانب، یعنی اگر تم الجھ گئے سیدھی راہ سے، وَلَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، دور کا گمراہ ہو جانا۔ رواہ البخاری۔ اللہ، اس کو روایت کیا بخاری نے، ٹھیک ہے؟
وعن ابی ہریرہ قال قال رسول یہ کیا ہو اللہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذوا باللہ من جب الحزن اللہ کی پناہ پکڑو جب حزن سے. قال جب حزن سے جب مانا کنواں او فی غیابت الجب، حزن مانا غم، غم ہی غم، جہاں غم ہی غم ہوں گے، پریشانیاں پریشانیاں ہوں گی. جب حزن سے تم اللہ کی پناہ پکڑو. قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن قال صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب حزن کیا ہے؟ قال وادی فی جہنم وادی نہیں، وادن فی جہنم. آپ نے فرمایا جہنم میں ایک وادی کا نام ہے. یتعوذ منہ جہنم کل یوم. جہنم فائل ہے یتعوذ کا، یتعوذ منہ جہنم کل یوم. آگے پڑھیں. یومن 400 400 مرۃ 400 مرتن پناہ پکڑتی ہے اس سے جہنم ہر دن 400 مرتبہ. قیل یا رسول اللہ جہنم کتنا پناہ مانگتی ہے؟ 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. کہا گیا قیل فی الوادی مجہول، کہا گیا اے اللہ کے رسول ومن یدخلها اس میں کون جائیں گے؟ قال القراء المراؤون القراء المراؤون، القراء قاری کی جمع قراء، باعمالہم القراء المراؤون باعمالہم، ایسے قاری جو اپنے اعمال کا دکھلاوا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھا دکھا کے. رواہ ترمذی و قضاء ابن ماجہ وقضى ابن ماجہ، رواہ ترمذی وقضى ابن ماجہ. ہاں وزاد فیہ وان من ابغض القراء الی اللہ تعالی. سب سے برے قاری طرف اللہ تعالیٰ کی. ابغض اسم تفضیل کا صیغہ ہے. سب سے برے قاری اللہ کے نزدیک اللہ تعالی الذین یزورون الامراء. امراء یہ مفعول ہے. کون برے قاری ہیں؟ جو امیروں کے پاس جاتے ہیں، جو مالداروں کے پاس جاتے ان ہیں. کی خوشامد کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں. قال المحاربی یعنی الجورۃ. یعنی الجاورات، جائر کی جمع. محاربی کہتے ہیں یعنی ظالم امیر، ظالموں کے پاس جاتے ہیں. وان علی جن کالا کالا آپ کا رسول ٹیسٹ اللہ. بھی لینا ہے ہم نے، آپ تیاری کیا کریں. وان علی جن کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت وسلم. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى زمان قریب ہے. یوشک مانا قریب ہے کہ آئے لوگوں پر ایک زمانہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اللہ اسمہ نہیں باقی رہے گا اسلام سے، نہیں باقی رہے گا اسلام سے مگر اس کا نام. ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور نہیں باقی رہے گا قرآن سے مگر اس کا رسم خط. اسلام کا نام بس رہ جائے گا، نام کے مسلمان رہ جائیں گے، قرآن کے حروف رہ جائیں گے، عمل کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے. مساجدهم عامرة، مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی. وهي خراب من الهدى، ہدایت سے برباد ہوں گی، ان کے اندر ہدایت نہیں ہوگی. علماؤهم شر من تحت ادیم السماء، ان کے جو علماء ہوں گے نا وہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے برے لوگ ہوں گے. اوئے ہوئے ہوئے، جو علماء ہوں گے وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے جو لوگ بہ رہے ہیں بس رہے ہیں نا، ان میں سب سے برے کون ہوں گے؟ علماء. سب تو جتنے گندے لوگ ہوں گے علماء ہوں گے، علماء سوء. من عندهم تخرج الفتنة ان کے پاس سے فتنے کا نکلے گا فتنہ، وفيهم تعود. اور انہی میں واپس چلا جائے گا. فتنے باز ہوں گے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، لوگوں کو گمراہ کریں گے. گمراہی کا آغاز انہی سے ہوگا اور انہی سے اختتام ہوگا. رواہ البہقی فی شعب الایمان. روایت کہ اس کو بیحقیو فی شعب الایمان، شعب ایمان میں.
وعن زیاد ابن لبید قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن فقال ذاکا، نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کسی چیز کا، فقالا آپ نے فرمایا، ذاکا اندہ اوانی ذہاب العلم، یہ کب ہوگا؟ ذاک عند اوان ذہاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف یذہب العلم علم کیسے اٹھے گا؟ ونحن نقرأ القرآن ہم قرآن پڑھتے ہیں ونقرئہ اور ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، ونقرئ ابناءنا، ابرانا، اپنے بچوں کو، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے اولاد کو بھی پڑھاتے ہیں، کیسے اٹھے گا؟ ویقرئہ ابناؤنا ابناہم ابناہم، اور پڑھائیں گے ہمارے بچے اپنے بچوں کو الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ فقال ثقلت کا امک زیاد، فرمایا، اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، ان کنت لا راکا من افقہ من افقہ افقہ رجل بالمدینہ، میں تو تجھے مدینہ کا ایک فقیہ آدمی سمجھتا تھا۔ افقہ اسم تفضیل کا صیغہ، میں تو تجھے مدینہ کا ایک بڑا سمجھدار، ایک فقیہ آدمی سمجھتا تھا۔ اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ، کیا یہ یہودی عیسائی تورات نہیں پڑھتے؟ والانجیل ہاں، تورات انجیل نہیں پڑھتے؟ لا یعملون بشیء مما فیہما، تو نہیں عمل کرتے کسی چیز کے ساتھ جو کچھ تورات انجیل میں ہے۔ رواہ احمد وابن ماجہ وروى الترمذی وربت ترمذی کیا ہوتا ہے؟ ترمذی عنہ نحوہ وکذا الدارمی وَقَذَتْ دارمیو دارمی عن ابی محمد۔ ٹھیک ہے، یہودی عیسائی تورات پڑھتے ہیں نا، عمل کوئی نہیں کرتے۔ یہ قرآن پڑھیں گے ضرور لیکن عمل نہیں ہوگا، اور یہ علم اٹھ جائے گا نا۔ اب ایسے ہی ہے، علم کتابوں کے اندر رہ گیا ہے یا کمپیوٹر کے اندر رہ گیا ہے، سینوں کے اندر تو بہت کم لوگ ہیں جن کے سینوں میں علم ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی مسئلہ ہو مولوی موبائل پکڑتے ہیں، لائیں جی لائیں دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اب تو سینوں کے اندر تو کوئی نہیں۔ ادھر فیصل آباد ہمارا ایک شاگرد ہے، وہ درس دے رہا تھا، انہوں نے ایک صحابی کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ اس صحابی سے اتنی احادیث مروی ہیں۔ حافظ صاحب نے اس صحابی کا نام لیا تو پاس ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا، کمپیوٹر کا مولوی، اس نے اپنا موبائل چلایا، اس نے کہا نہیں اتنی نہیں ہے، اتنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، انہیں موبائل پھڑیا سی مولوی صاحب نے، حافظ صاحب نبینے تھے تو ان کا میچ پڑ گیا۔ حافظ صاحب نے کہا اتنی ہے، وہ کہنے لگا نہیں اتنی ہے، اس کو مان تھا موبائل پہ۔ حافظ صاحب نے کہا میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، قاری اکبر اسد صاحب سے، انہوں نے کہا ہے کہ اتنی حدیثیں ہیں۔ تو آپ موبائل پکڑے ہوئے ہیں، آپ کا موبائل غلط ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے جو استاد سے سنا ہے میں نے تو وہی کہنا ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ وہ کافی پھڈا پڑ گیا، تو بعد میں آپ سب کہنے لگے کتابیں اٹھا کے لاؤ۔ میں نے موبائل نہیں دیکھنا، نہ دیکھنے دینا ہے، وہ کتابیں اٹھا کے لائے، موبائل غلط ہو گیا۔ جو حافظ صاحب نے کہا وہ ٹھیک نکلا، تو علم رہ گیا موبائلوں کے اندر، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کے اندر، کتابوں کے اندر، بس سینوں میں علم کوئی نہیں رہ گیا، اٹھ گیا علم۔ جی چلیں آگے۔ وعن ابن مسعود قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ وسلم، بن مسعود کہتے ہیں فرمایا میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعلموا العلم وعلموہ الناس، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، تعلموا الفرائض وعلموہ فرائض الناس، سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، تعلموا القرآن وعلموہ الناس، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، سکھاؤ۔ فَإِنْ امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، فَإِنِّ امْرُؤٌ، اصل میں تھا انی امرؤ مقبوض، ایک دن میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر تمہیں کون سکھائے گا؟
ایک دن میں تو دنیا سے اٹھ جاؤں گا. والعلم سینقبض والعلم ماں نہیں، والعلم سینقبض سیون قبض قبض، علم ان قریب اٹھ جائے گا. ویظہر الفتن اور فتنے عام ہو جائیں گے. فتنے زہر سے مراد عام ہو جائیں گے. فتن، فتنہ کی جمع فتن. حتی یختلف اثنان فی فریضۃ یہاں تک کہ اختلاف کریں گے دو آدمی فریضہ کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں. لا یجدان احدا یفصل بینہما یفصل نہیں پائیں گے وہ کسی ایک کو جو ان کے درمیان فیصلہ کرے. کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے گا نا جی تو دنیا میں وہ مسئلہ بتانے والا انہیں بندہ ہی کوئی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. رواہ الدارمی اس کو روایت ودارقطنی کیا دارمی نے. ودارقطنی. ہم جب چھوٹے تھے نا، میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، تو ایک کتاب ہم پڑھا کرتے تھے عربی ادب کی، اس کا نام تھا دیوان حماسہ. تو ہمارے گاؤں میں 4-5 بڑے بڑے عالم تھے. ہم وہ کتاب پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے مولانا اسماعیل حلیم صاحب کے پاس، وہ ہمیں پڑھا دیتے تھے. اگر وہ اویلیبل نہیں ہوتے تو ہم چلے جاتے مولانا یونس صاحب کے پاس. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم چلے جاتے عبداللہ سعید صاحب کے پاس. وہ نہیں ہوتے ہم چلے جاتے آپ عبدالرزاق صاحب کے پاس. یہ سارے ہمیں پڑھا دیتے تھے. تو اب تو کوئی بھی نہیں، اب تو وہ سارے دنیا سے چلے گئے. اب تو پڑھانے والا ہی کوئی نہیں. اور میں ایک دن کہا تھا ادھر گاؤں میں بیٹھ کے، میں نے کہا پورے پیڑ میں ہے کوئی بندہ؟ حماسہ دور کی بات ہے، مقامات دور کی بات ہے، کوئی مشکات ہی پڑھا کے دکھا دے. اٹھ گیا علم، کوئی بندہ ہی نہیں ملتا. ادھر چونیا ایسے سارا شہر خالی پڑا ہے. جب میں آیا تھا 5 لوگ تھے پڑھانے والے، بڑے بڑے شیخ تھے. اب کوئی بھی نہیں. نام بڑے بڑے ہیں، وہ فلانا کالج، فلانا کالج، فلانا پروفیسر، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ککھ نہیں، بیکار لوگ ہیں. علم کی قدر کرنی چاہیے اور علماء کی قدر، اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جتنا بھی ہو سکے آپ علماء سے فائدہ لیں. جی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل علم لا ينتفع لا ينتفع فی الماضی مجہول، مثل علم لا ينتفع به، اس علم کی مثال جس کے ذریعے نفع حاصل نہ ہو، کمثل کمثل لا غلط کمثل کنز ہاں کنز لا ينتفع لا ينتفع منہ فی سبیل اللہ، سبیل اللہ، اس خزانے کی طرح ہے جس سے نفع نہیں اٹھایا جاتا اللہ کے رستے میں. ایک خزانہ ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا اس خزانے کا. کوئی فائدہ ہے خزانے کا؟ کوئی فائدہ خزانے کا. ایک عالم ہے، بہت بڑا عالم، بڑا علم ہے اس کے پاس، ساری کتابیں اس نے زبانی رٹی ہیں، پڑھاتا نہیں کسی کو. فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں. آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ مشکات، تو آپ وعدہ کریں کہ آپ نے پڑھ کے آگے پڑھانی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں آگے چلیں. بس ختم. لو جی ختم. کتاب العلم بھی اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری کتاب العلم بھی مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ہفتے کو ہمارا جلسہ ہے، 4 دن اور ہم پڑھیں گے. سوموار کو، منگل، بدھ، جمعرات تک ہم پڑھیں گے. پھر عید کی چھٹیاں، ہفتے کو بچیاں گھر چلی جائیں گی، اور ہفتے کو ہمارا پروگرام بھی ہوگا، بھرپور ہوگا انشاءاللہ. تو جتنی بچیاں سن رہی ہیں گروپ کے اندر، زیادہ سے زیادہ آپ دعوت دیں اپنی بہنوں کو، دوستوں کو. تو ضرور آپ دعوت دیں تاکہ ایک اچھا اجتماع ہو ادھر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں گے. یہ تبلیغی پروگرام جو ہوتے ہیں نا، انہیں کامیاب بنانا چاہیے. لو بہت بہت شکریہ. ابھی جمعرات تک کلاس ہوگی انشاءاللہ. وما علیہ الا البلاغ.